Moin Hamburg, ich bin Shah Rukh Kingman. Ich hoffe alles gut bei euch. Hello everybody around the world. I'm Shah Rukh Kingman. Hope you are doing great. And अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे. जैसे आप जानते हैं मैं शाह रुख किंगमैन हूँ. हस्बे वादा आज मैं पहला जो प्रोग्राम आपसे वादा किया था कि वन डे विद लेजेंड्स वो मैं लेके आ रहा हूँ. चूंकि हमारा व्लॉग तो चलता ही रहता है जिसमें हम घुमाते फिराते हैं आपको. ये वन डे विद लेजेंड्स हैं और इसके अलावा फिर हमारा एंड ऑफ द ईयर हमारा करंट अफेयर्स का प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा. अच्छा देखिए, आज की जो पर्सनैलिटी है बहुत ही शानदार, बहुत ही जिंदा दिल. और कहते हैं ना, इनके ऊपर एक वो शेर बड़ा सादिक आता है कि 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है. 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा. तो आज जिनका मैं तारुफ करवाने जा रहा हूँ, बड़ी शानदार पर्सनैलिटी है. कमोडोर है, नेवी के कमोडोर हैं और इन्होंने बैटल शिप, जो बैटल वॉरशिप जो से होते हैं, जो फ्लोटिला पूरा ग्रुप होता है, उसको लीड किया हुआ है. और इसके साथ साथ सितारा इम्तियाज पाकिस्तान है, जो कि बहुत बड़ी बात है. और असल में मैं इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि इन्होंने 1977 में ज्वाइन किया नेवी को. और मतलब इन्होंने काकूल अकेडमी से पहले पास आउट किया, देन ही वेंट स्पेशली, इनके पास ऑप्शन होती है तो नेवल अकेडमी को इन्होंने ज्वाइन किया. तरक्की करते करते कमोडोर की मंजिल पे आ पहुंचे. अच्छा, उसके बाद इनका ऐसा है कि लाहौर में एक नेवल वॉर कॉलेज है, तो उसके जो टॉपर होते हैं, 5 टॉपर्स होते हैं, उनको फिर स्पेशल ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड भेजा जाता है. मतलब 5 की वो होती है, जिसमें एक अमेरिका है, फ्रांस है, कनाडा है, जर्मनी है और एक टर्की है. कभी कभार ऑप्शन भी होती है कि चाइना भी चले जाते हैं. तो इनकी कमोडोर की साहब की, मैं इनका नाम बता देता हूँ, चलें, आपको ज्यादा सस्पेंस नहीं रखता. कमोडोर शाहिद वाइन साहब, इनकी पोस्टिंग यहाँ हो गई जर्मनी में और इन्होंने यहाँ पर 2 साल गुजारे. तो जर्मन को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि ये बड़ा स्पेशल कोर्सेज होते हैं इनके, बड़ी स्पेशल लेटेस्ट इनकी जो डेवलपमेंट, वॉर टेक्नोलॉजी, और फिर ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया के जो लोग आए तो उनसे मिलने जुलने का मौका मिलता है, अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है. और इसके साथ साथ इन्होंने जो नेशनल डिफेंस कॉलेज, जिसे NDU कहते हैं, उसके कमांडेंट भी रह चुके हैं. उसके बाद यही नहीं, आगे सुनिए, बोल्ड टीवी जो पाकिस्तान का 1 ऑफ 3rd लार्जेस्ट टेलीविजन है, उसके वाइस प्रेसिडेंट थे. उसके बाद लाहौर में जो बहरिया यूनिवर्सिटी है उसके भी कमांडेंट थे, डायरेक्टर जनरल थे. तो बड़ा शानदार इनका कैरियर है, बहुत ही डायनामिक है. तो इसके साथ साथ बहुत बड़े एडवेंचर्स भी हैं. अचानक आपको नांगा पर्वत में, केटू पे, सियाचिन पे, कहीं भी आपको नजर आ जाएंगे. साथ साथ ये बहुत बड़े गोल्फर हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने अमेरिका में. इंटर सर्विसेज इनके कंपटीशंस होते हैं, उसके बाद फिर टॉपर को भेजा जाता है. तो गोल्फ में जाके उन्होंने अमेरिका में जैक्सनविल फ्लोरिडा में, वहां भी जाके उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस वगैरह दी. और अभी भी बड़े डायनामिक हैं. इनको देख के धोखा पड़ता है कि ये जर्मन है, यूरोपियन है, ये एशियन हमारे अपने लोग हैं. तो माशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे. और मैंने पिछले दिनों उनको नमाज पढ़ते देखा, तो माशाल्लाह लड़कों की तरह नमाज पढ़ रहे थे. इनसे तारुफ तो कई सालों से है, लेकिन असल में जो जरिया बना, जो फैसिलिटेटर हैं, वो यहाँ की जो सेंट्रल मल्टीकल्चरल पाकिस्तान मस्जिद है, जिसे जामिया मस्जिद कहते हैं यहाँ की मेन, उसके जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं गजनफर अहमद भाई, वो इनके बेस्ट बडी हैं. उनकी बहुत अच्छी इनसे याद अल्लाह है, बल्कि फैमिली फ्रेंड हैं. जब ये पाकिस्तान जाते हैं तो इनकी चूंकि रिहाइशगाह अभी इस्लामाबाद में है, बहुत बड़ा माशाल्लाह, बड़ा अल्लाह ताला ने अच्छा घर उनको दिया है और उसको बड़ा शौक है इनको गार्डनिंग का, इन चीज़ों का. तो गजनफर भाई जाते हैं, जब ये यहाँ पर आते हैं तो गजनफर अहमद भाई के साथ होते हैं, बल्कि इनके बच्चे भी दोस्त हैं. इनको अल्लाह ताला ने नवाजा है दोनों दोस्तों के बच्चे भी आपस में दोस्त हैं. और मजे की बात है, हम नाम है. गजनफर भाई का जो बेटा है वो तो माशाल्लाह डॉक्टर इंजीनियर, एयरबस की एक बड़ी सीनियर पोस्ट पे है. इनका जो बेटा है वो भी यहाँ पर जर्मनी में है और वो भी एक बड़े इदारे में बड़ा जनरल मैनेजर फाइनेंस हैं और बड़े डायनामिक है. वो भी गोल्फर है, उनसे एक अलग सिटिंग करेंगे. तो अभी असल में इस वक्त सुबह का टाइम है 11:30 बजे. तो ये बड़े शॉर्ट नोटिस पे इनसे हमारा आज सिटिंग हो रही है.
चूंकि प्लान तो ये था कि 5:30 बजे मिलेंगे, उसके बाद फिर रात को हम लोग डिनर पे जाएंगे। जो एक इसका जो एक हम लोगों ने वो बनाया हुआ है, सेटअप जो किया हुआ है, वन डे विद लेजेंड्स, ये कंफर्टेबली होता है मुख्तलिफ सेशंस में। चूंकि हमारे जो यहाँ पाकिस्तान कम्युनिटी के जो प्रेसिडेंट हैं, बड़े बहुत फेमस हरदिल अजीज जनाब शहजाद अलवी भाई, उन्होंने शाम को डिनर का बंदोबस्त किया हुआ था। यहाँ के बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट, नंबर 1 रेस्टोरेंट, तंदूरी रेस्टोरेंट, जिसके ऑनर खालिद मलिक साहब हैं, बड़े फेमस आदमी हैं, बड़े हरदिल अजीज। असल में तो उनका हमालिया रेस्टोरेंट था, लेकिन अब तंदूरी रेस्टोरेंट है जो कि इस वक्त छाया हुआ है, और उनके खाने जो खाते हैं फिर वो कहीं जाते नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज उनके पास टाइम नहीं है, उनको बड़ी मुश्किल से काबू किया है। शुक्रिया तो गज़ाफर अहमद भाई, क्रेडिट गोज़ टू हिम। अभी इस वक्त लंच का बंदोबस्त किया है गज़ाफर अहमद भाई ने अपने घर पे, तो वहाँ कमोडोर साहब, शायद भाई जो है ना, भाई कह सकता हूँ उनसे, चूंकि अब अच्छी यादुल्लाह हो गई है, तो वो तशरीफ ला रहे हैं। तो वहाँ फिर मुझे अब यहाँ से दौड़ लगानी है, मैं दौड़ लानी है, ठीक है ना जी, यहाँ से जाना मैंने और उनको पकड़ना है। तो मेरा ख्याल है आज उनसे हमारा पार्ट 1 होगा, आज पार्ट 1 होगा। और पार्ट 1 के बाद फिर जब वो, अभी चूंकि अमेरिका फ्लाई कर रहे हैं, तो जब वो दोबारा आते हैं, नहीं तो अदरवाइज मैंने इस्लामाबाद तो जाना है, क्योंकि मुझे एक व्लॉग कवर करना है जिसपे मेरे एक अजीज हैं, इज माशाल्लाह जनरल, तो वो उनसे मैंने कुछ फैसिलिटी मांगी है, अगर वो दे देंगे, चूंकि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। चूंकि जर्मनी की जो वो थी अपना लॉरा डलमायर, जो कि लैला पीक पे बेचारी मतलब उनकी एक्सपायर हो गई, डेथ हो गई उनकी एक्सीडेंट की वजह से, उसके ऊपर जाके मैं तो थोड़ा सा व्लॉग करना चाह रहा हूँ। तो कोशिश करूंगा कि वो हमें कोई फैसिलिटी मिल जाए, कोई हेलीकॉप्टर वगैरह की, तो देखेंगे अगर वेदर वगैरह ठीक हुआ तो अगर वहां पर जाना है तो इनसे भी मुलाकात होगी। नहीं तो जब वापस तशरीफ लाएंगे तो फिर इनसे सेकंड सेशन करेंगे। वैसे मेरे शहर लाहौर के हैं, जिंदा दिलाने, इसलिए जिंदा दिलान है, तो जिंदा दिलाने लाहौर से इनका ताल्लुक है। तो देखें, इतने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल हैं, इतनी अल्लाह ताला ने इनको इज्जत दी, शोहरत दी, दुनिया घूमी उन्होंने, पूरी दुनिया घूमी, और आप उनको बात करते हुए देखेंगे आपको महसूस नहीं होगा जैसे कोई टीनेजर लाहौरिया बात कर रहा है। तो उनका बस अभी मुझे यहाँ से पकड़ना है, मुझे कम से कम 1-1.25 घंटा लगेगा गंजफर भाई के घर पहुंचते। तो लंच भी है, कुछ खाने पीने को मिलेगा। वैसे तो लाहौरियों का बड़ा मशहूर है कि रोटी होवे बोटी होवे, रोटी होवे बोटी होवे तो बोटी होवे से कम तुरे रहता है, अरे लगे रहते हैं। ठीक है जी, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो मैंने कहा चलो सुना दें आपको, तो अब वो पहुंचना बहुत जरूरी है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं वहां पर। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम। ये हैं जनाब राइट साइड पे कमोडोर शाहिद साहब, सर हाथ हिला दीजिए। और ये हैं हमारे सेंट्रल मल्टीकल्चरल पाकिस्तानी मस्जिद के प्रेसिडेंट, फाउंडर प्रेसिडेंट जनाब गज़ाफर अहमद भाई साहब। और सर बस आज आपने टाइम दिया बहुत शॉर्ट नोटिस पे, मैं तो बकायदा जिसे कहते हैं ना, लिटरली आया हुआ था जॉगर। और अभी आपने जैसे इंट्रो देखा है, तो मैंने अभी इंट्रो रिकॉर्ड किया आपके पास आने से पहले, तो वो उसके साथ से फिर आपसे क्वेश्चन कराते हैं। तो आपसे कुछ मैं सवाल जवाब करूंगा, क्योंकि मुझे पता है टाइम थोड़ा है, और ये पार्ट 1 हो रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि आप जब वापस तशरीफ लाएंगे या मैं आपके पास आऊंगा तो फिर दूसरा वो करेंगे। तो आप बेशक बैठ जाइए ताकि इत्मीनान से थोड़ी बातचीत हो जाएगी। जनाब कमोडोर शाहिद साहब, आपका मैंने थोड़ा सा अपनी याददाश्त के मुताबिक जो मैंने रिसर्च की इंफॉर्मेशन दी, मैं तो बोल रहा हूँ, तो कुछ अगर आप उसमें करेक्ट करना चाहें, ये बताना चाहें कि आपने अपना कैरियर का आगाज कैसे किया, तो यू आर वेलकम, प्लीज गो अहेड। मैंने शाहरुख साहब 77 में नेवी ज्वाइन की, और ट्रेनिंग करने के बाद मैं ऑफिसर बना 1982 में। उसके बाद डिफरेंट कोर्सेज मैंने किए, और फिर अपना स्टाफ कॉलेज किया, और उससे पहले मैं एक यूएस में ट्रेनिंग पे गया, वहां से की ट्रेनिंग। और स्टाफ कॉलेज करने के बाद मुझे यहाँ जर्मनी भेज दिया गया। यहाँ पे मैं कोई 2 साल, पौने 2 साल यहाँ पे रहा, अपना कोर्स किया। फिर उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान चला गया, फिर मैं शिप्स की कमांड की, और उसके बाद मैंने रिटायरमेंट मेरी वॉरशिप की की। उसके बाद मैंने अपना एक नेशनल डिफेंस कॉलेज से कोर्स भी किया, और एज अ कमोडोर फिर मैं नेवी से रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद मैंने बोल टीवी इस्लामाबाद और लाहौर को सेटअप किया, और मैंने वहां पे 4-4.5 साल वहां पे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। और उसके बाद मैं लाहौर में बैरियर यूनिवर्सिटी का हेड हो गया, और वहां मैंने यूनिवर्सिटी में 3 साल एज अ डायरेक्टर जनरल वहां किया। अच्छा, वेरी गुड। और उसके बाद घर पे गार्डनिंग करता हूँ, और कभी कभी
آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہوں آپ سے ملنے. آپ کی بڑی تعریف ہے جی, اور آپ اور ہمارے جو غضنفر احمد بھائی تو بیسٹ باڈیز ہیں ماشاءاللہ. آپ کے دونوں کے بچے بھی ہم نام ہیں. ہاں جی بالکل جی, ان کا بھی بیٹے کا نام عثمان اور میرے بیٹے کا نام بھی عثمان ہے جی, اور دونوں ہی بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. میں نے کہا جی عظیم باپ کے عظیم بچے ماشاءاللہ. ان کے جو بیٹے ہیں وہ تو ماشاءاللہ ان کو تو میں بچپن سے دیکھتا ہوں. جو عثمان جو ہیں ڈاکٹر انجینئر جو ماشاءاللہ بڑی سینئر پوسٹ پہ ہیں بس کی, ہی از پرائڈ آف اس, پرائڈ آف اوور پاکستانی کمیونٹی. اور آپ کے بیٹے سے میں ملا ہوں تو یقین جانے ہی از اے ٹرو یور کاپی. وہ بھی گولفر ہے. ہاں نہیں وہ بھی گولفر. اچھا آپ بتائیے, سوری میں نے انٹرپٹ کیا, آپ کا بات کرتے جائیں. ہاں نہیں جی بالکل, وہ بھی جو بیٹا میرا وہ ماشاءاللہ یہاں پہ ایک ٹوبیکو کمپنی ہے اس کے ساتھ کر رہا ہے کام, اور وہ بھی بڑا کین گولفر ہے. اور بلکہ مجھے یاد آیا کہ میں بھی اپنی انٹر سروسز کی ایک ٹیم گولف کی جیکسن ویل یو ایس لے کے گیا, اور ہم نے فلوریڈا ادھر وہاں پہ میچز کھیلے, اور میں بھی تھوڑی بہت گولف جانتا ہوں اور کھیل لیتا ہوں. سر یو آر گریٹ پلیئر, وی نو آل. اوکے اچھا, اور اس کے بعد آپ اور بتائیے, سوری میں بیچ میں ذرا وہ کر رہا ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ایڈونچرس بھی ہیں. ہاں نہیں مجھے تھوڑا سا ٹریولنگ کا شوق ہے. میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد کہا کہ چلے جی تھوڑا سا پاکستان دیکھا جائے, تو الحمدللہ میں نے مینز جیلم کشمیر سائڈ سے سارا, اور پھر گلگت بلتستان سارا ایریا, اور چترال, اور یہ یہاں ٹریولنگ کی. اور تھوڑی بہت میں آپ ہی کی طرح کبھی شروع میں ولاگ کرتا تھا جنرل لوگوں کی انفارمیشن کے لیے, میں وہاں پہ یہ ویڈیوز لگا دیتا تھا. جیسے میں حادثاتی ولاگر ہوں. میں کیا پڑھو فارسی بیچو تیل, میں تو ساری دنیا کو پتا بزنس ہی کرتا ہوں. نہیں بٹ صاحب یہ آپ کا شغل میں ہے نا, یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ اپنے آپ کو بزی رکھا ہوا ہے. میں نے ماشاءاللہ ایسے 25 سال پہلے یہاں ملٹی سٹوری سپر مارکیٹ بنائی تھی 5 منزلہ, تو وہ 4 سال چلائی یہاں پر اسی ہیمبرگ شہر میں. لیکن یہ تو میں ابھی گیا تھا امریکہ, تو چونکہ ساری میری فیملی امریکہ میں ہی ہے, بھائی اور بچے وغیرہ, تو وہاں انہوں نے مجھ سے زبردستی نیاگرا فال پہ بلاگ بنا دیا. تو بس اس کے بعد پھر شروع ہو گئے چل. نہیں مجھے تو آپ کے ولاگ کا بھی پتا چلا, میں نے آپ کا انٹرو بھی دیکھا, آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کیا. بلکہ مجھے یہ بھی آپ نے بھی جیسے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آپ خود بڑے اچھے اپنا ایڈونچرر ہیں, اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ ماؤنٹین کلائمبنگ اور ساری کرنا چاہتے ہیں, بلکہ آپ پاکستان چکر لگائیں. آپ کے عزیز ہیں کچھ فوج میں بھی جنرل وغیرہ, بالکل وہ ساتھ آپ کو لے کے چلے, اور آپ کو یہ ناگا پربت اور اس ایریا کے اندر سارے پھرائیں, اور آپ کو پاکستان کی ہائی اسپیڈ دکھائیں, تاکہ وہ بھی آپ آگے اپنے ولاگ میں ڈالیں اور پاکستان کی پروجیکشن کریں, اس کی امیج بلڈنگ کریں. اس پہ تو میں کہوں گا کہ 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپا کری, شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے. اللہ کا شکر ہے ہمارے بڑوں نے ماشاءاللہ مطلب ابھی بھی جرنیلی رکھے, کافی جرنیلز ہیں ابھی بھی اس وقت ماشاءاللہ ورکنگ جرنل ہیں. آئی ایم ویری پراؤڈ SSG کی اور ISA کی ہماری فیملی نے بنیاد رکھی ہے, اور مطلب دے ور ویری ڈائنامک ماشاءاللہ. نہیں آپ سوری میں آپ کی بات کاٹوں, آپ جب بھی پاکستان آئے تو بی مائی گیسٹ, ہم آپ کو لے کے چلیں گے. باقی تو آپ کے ہے ہی مگر ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ جی کیسے آپ کو ہمارا پاکستان ہے. سر ڈن, میرے وہاں ایک بیسٹ بڈی ہیں لائک بھائیوں کی طرح, عبداللہ حمید گل, وہ بھی ایک اچھا مطلب ٹی وی شو بزی رہتے ہیں. جنرل حمید گل کے بیٹے جو ایکس ISA چیف تھے, تو ان سے بھی آپ کی ملاقات انشاءاللہ کروائیں گے. کٹھے کمائنڈ انشاءاللہ آپ آئیں جی, اپنا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ہمارا بس اب یہ چائے کا دور شروع ہو گیا, تو میں نے تو اپنا چائے کا کپ پکڑا ہوا ہے, اور یہ بیٹھے ہیں سامنے ہمارے ماشاءاللہ غضنفر احمد بھائی, فاؤنڈر پریزیڈنٹ سینٹرل ملٹی کلچرل پاکستانی ماسک, جس کو جامع مسجد بھی کہہ سکتے ہیں, اور یہ ہیں جناب کموڈور شاہ صاحب. سر بتائیے, ہم چونکہ یہ آج کا جو ہمارا بورڈ کم انٹرویو ہے یہ انسکرپٹڈ ہے, تو بالکل کوئی اس میں کوئی فارمل نہیں ہے. تو آپ ذرا بتائیے کہ آپ لوگوں کی ملاقات کیسے ہوئی, کیسے آپ کا ملنا جلنا ہوا, بتائیے ذرا. جی میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ شاہد بھائی یہاں پر پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے, نیوی کی طرف سے یہاں پہ جو فیولنگس اکیڈمی جو ہے جی بلنکنیزا میں جو ہے آئے تھے گورنمنٹ کی طرف سے, اور وہ 98 میں آئے تھے. اور وہاں سے کیونکہ ریلیجس سے ان کا زیادہ تعلق تھا, تو اس وجہ سے وہ جس وقت آئے تھے وہ رمضانوں کا مہینہ تھا. تو رمضانوں کے مہینے میں تو جب انہوں نے مسجدوں کو تلاش کیا تو ہماری مسجد کا پتہ چلا. پھر اس مسجد کے تھرو جو ہے ہمارے تعلقات پہ بڑھتے رہ گئے. جب تک یہ یہاں پہ رہے تو پھر فیملی سے بھی ہمارے تعلقات رہے, اور ویسے بھی ہر جمعے کو اپنا وقت نکال کر یہ مسجد میں آتے تھے, اور ہماری پھر ملاقاتیں اس طرح
میں انٹرپٹ کروں گا ابھی پچھلے دنوں میں نے شاید بھائی کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے ان کو نماز پڑھتے دیکھا ماشاءاللہ کیا بات ہے لڑکوں کی طرح اٹھک بیٹھک کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور ہم لوگ تو ہم بیٹھے ویسے اسپورٹس مین بنتے ہیں کچھ بھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے. اچھا آپ بتا رہے تھے اس کے بعد جو تھا پھر اس کے جب یہاں سے یہ چلے گئے تو بھی ہم لوگ ماشاءاللہ کانٹیکٹ میں رہے, فیملی بھی کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے. پھر اس کے بعد ہمارا اسلام آباد میں شفٹنگ ہو گئی تھی, ہم لوگ اسلام آباد چلے گئے تھے کیونکہ میری سسٹر اللہ جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوتی ہیں, وہ وہاں پہ بڑی اچھی پوسٹ پہ ہے نا, ڈائریکٹر ہیں ایجوکیشن جی اسکول میں. اور اس کے بعد وہاں اسلام آباد میں ملاقاتیں ہماری, جب بھی میں اسلام آباد جاتا ہوں شاہد بھائی ماشاءاللہ ہمیشہ مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں, میں ان کے پاس وہاں پہ ان سے ملاقات کرتا ہوں تو ہماری ملاقاتیں اسلام آباد میں بھی رہتی ہیں. اور شاہد بھائی کا یہاں پہ بھی ماشاءاللہ جو ہے سال میں 2 سال میں رہتے ہیں, کئی سالوں سے ملاقات ہو رہی ہے ان سے ہماری, میں ملاقات ہو ہی جاتی ہے, کبھی اسلام آباد میں ہو جاتی ہے کبھی ہیمبر میں ہو جاتی ہے. اصل میں انٹرپٹ کروں گا غزنفر احمد بھائی, آپ کی جو اپنی شخصیت ہے نا بڑی باغ و بہار اور بڑے آپ ہر دل عزیز, اور جو آپ کی سب سے بڑی آپ کے میرے تعلقات کو بھی 25 سال سے زیادہ ہو گئے اور ماشاء اللہ 25 سال سے آپ کی اور ہماری بھی ایک بات بھی آپس میں بڑے ان کے تعلقات دوستی رہی ان کی. اور مستقل مزاجی آپ میں بہت ہے, جس مستقل مزاجی سے آپ سب کو لے کے چلتے ہیں تو اس کی زندہ مثال ماشاءاللہ آپ اور شاہد بھائی بیٹھے ہیں. تو سوائے جرمنی کے اور کوئی ملک شامل ہی نہیں تھا, اتنا انہوں نے ہمارا انٹرسٹ ابھارا. تو میں اپنے والد صاحب سے ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ مجھے جرمنی بھیجیں, مجھے جرمنی جانا اور کہیں نہیں جانا ہے. حالانکہ اس وقت جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں 72 کی, تو اس وقت تو جرمنی کوئی آتا ہی نہیں تھا پڑھنے کے لیے, تو سب لوگ انگلینڈ یا امریکہ ہی جاتے تھے. لیکن خیر جب میں یہاں پہ جرمنی آیا, میں نے یہاں پہ ایڈمیشن وہیں سے انہوں نے میری ہیلپ کری کافی, اور میں نے پہلے یہاں پہ اپنا ہاؤس بلڈنگ کیا 3.5 سال کا. ہیمبر سے تھوڑا سا آگے ایک شہر ہے بکس ہوڈے اور اسٹاڈے, تو وہاں سے میں نے اپنا ہاؤس بلڈنگ, جہاں پر وہ شوکت صدیقی صاحب رہتے ہیں, جی تو وہاں سے میں نے اپنا 3.5 سال ایک ہاؤس بلڈنگ جسے کہتے ہیں یہاں پر وہ کیا, جیسے کہ پاکستان میں سمجھے کہ ٹیکنیشین کہہ لیں یا الیکٹریکل انجینئرنگ میں. پھر آپ نے یونیورسٹی میں تو کام کیا, ہم تو آپ سے میں اس کے بعد بتاتا ہوں. اس کے بعد میں نے ہاؤس بلڈنگ کرنے کے بعد یہاں پہ مختلف چھوٹی بڑی فرموں میں کام کیا, اور اس کے بعد اللہ نے مجھے چانس دیا اور میں ہیمبرگ میڈیکل یونیورسٹی میں مجھے وہاں پہ انٹرویو کے لیے بلایا گیا. میں نے اپلائی کیا تھا اور پھر مجھے وہاں پہ سلیکٹ کیا گیا, اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا ماسٹر یہاں پہ کیا ہیمبرگ جو فخر شعبے سے ہے, وہاں پہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں نے ماسٹر کیا. اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت اور اتنی ترقی دی کہ میں آخر میں جب میں ریٹائر ہوں تو اپنے سیکشن کا کہیں یا اپنے ٹائلوں کا کہیں تو ٹیم لیڈر تھا. میں نے خود دیکھا ہے آپ کے پاس 25-27 سال پہلے ہم لوگ آیا کرتے تھے. ہمارے ٹیکنیشین جو تھے وہ میرے ساتھ. انور بھائی ابھی ہمارا دوسرا پارٹ شروع ہوگا, جب یہ واپس تشریف لائیں گے تو آپ سے تو ہمیں آپ کے ساتھ تو الگ کرنا ہے. آپ کو میں نے کیوں انوالو کر لیا؟ نہیں, میں نے کہا آپ کے ساتھ تو ہمارا ایک علیحدہ فل فلیش انٹرویو ہونا ہے, تو آپ تو بھی ذرا جمع خاطر رکھیں. پہلے میں شاہ رخ بھائی, آپ ماشاءاللہ سب کی ویلاگ بناتے ہیں اور آپ ہی سبھی کا انٹرویو کرتے ہیں, تو مجھے تھوڑا سا موقع ملا ہے کہ میں اب آپ سے پوچھوں کہ آپ نے یہ کیسے ویلاگ کا آپ کو کیسے انٹرسٹ ہوا, کیونکہ جیسے میں آپ کو جانتا ہوں تو بہت شائع ہوتے تھے, بہت مطلب یہ کسی موبائل وغیرہ کا آپ کو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا. آپ کے پاس جو پہلے موبائل ہوتا تھا تو وہ پتہ نہیں, میں تو اسے کہوں گا بابا آدم کے زمانے کا کسی موبائل ہوا کرتا تھا, تو ایک دم آپ کو کیسے انٹرسٹ ہوا یہ ان چیزوں میں ویلاگ میں؟ بتاتا ہوں, بالکل آپ نے میری نرس پہ ہاتھ رکھا کہ میں تو آئی واز لٹرلی کیمرہ شائے. ایک میرا دوست ہے یہاں گمنام, تو وہ میری تصویریں کھینچ کے گروپوں میں ڈالتا تھا, میں اس کو روکتا رہ جاتا تھا, لیکن وہ چونکہ گہرا دوست تھا, ہم لوگ ڈیلی ملاقات ہماری ہوتی تھی ادھر ہی ہیمبرگ میں, تو وہ ہم لوگ ڈیلی ڈالا کرتے تھے. اور میں تو ایک حادثاتی بلاگر ہوں کہ میں ابھی جولائی میں گیا تھا امریکہ, تو وہاں مجھے ظاہر کہ میری ساری فیملی بردرز بچے سب لوگ وہاں پر ہیں. تو میں جب وہاں پہنچ, میرا بھتیجا ہے جو کہ پٹسبرگ کرکٹ ٹیم کا کیپٹن ہے, اس نے اصل میں مجھے کیا کہ نا مجھے کہتا ہے وہ گریٹ انکل, اس نے مجھے موٹیویٹ کیا, اس نے پش کر کے ہم لوگ ساری فیملیز میں 4-5 گاڑیاں لگا کے نا آگے, تو ہم لوگ نیاگرا فال گئے تھے. تو وہاں انہوں نے مجھے بنا دیا, وہ بن گیا اور وہ اچھا بن گیا بالکل, اس کی اچھی ہم نے کوریج کی. ہم لوگ وہاں 8-10 دن رہ کے آئے نیاگرا فال میں.
تو دونوں سائڈوں کو میں نے کور کیا, کینیڈا اور امریکن سائڈ پہ. اچھا یہ بلاگ بن گیا, پھر ایک دوسرا بلاگ بھی لوگوں نے زبردستی بنوا دیا پٹسبرگ پینسلوینیا میں. اچھا میں نے کہا پتا چھٹی ہے, میں جا کے ریسٹ کروں گا, اپنے کام پہ آؤں گا. کہتے ہیں نا کہ اپنا جو اصل کام ہے ہمارا وہی کریں گے نا, جو ساری زندگی بزنس ہی کیا ہے. تو کچھ لوگوں نے فرمائش کر کے جو ہمارے وہاں کی ایک ہیں اپنا, جو ہمارے پیچھے سے جو ہمارے فور فادرز جو امرتسر سے تعلق ہے, شاہد صاحب کے بھی فور فادرز کا امرتسر کی ہیں, وہاں پر ہالی ووڈ کی پروڈیوسر ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جا رہے ہیں واپس, تو آپ ٹریول بلاگ بنائے. میں نے کہا ٹریول بلاگ, وہ بڑا ایک دلچسپ کام ہو گیا. تو اب دیکھیں یہاں سے سلسلہ شروع ہوا, اور میں شاہد صاحب کا چل بھی, جو کہ ان کا تعلق آپ کا جو پرانا علاقہ کون سے کیڑا علاقہ ہے پرانے. ٹھیک اسٹارٹ کریں. آج کا ہمارا ایک تو انسکرپٹڈ یہ پوڈ کاسٹ کا انٹرویو ہے. پوڈ کاسٹ تو ظاہر اسٹوڈیو میں ہوتا ہے, اس کو انٹرویو کہیں گے, جس کا نام ہے ون ڈے. نہیں انٹرویو نہیں, ہلکی پھلی ہم نے گپ شپ لگائی. اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس کا مزاج, اس کی طبیعت جو ہے اپنا شاہ رخ کی, تو بہت اعلیٰ. بلکہ میں تو کئی دفعہ پریشان ہوتا ہوں, میں دیکھتا ہوں ایک بندہ شاہ رخ کو کہتا ہے شاہ رخ بٹ, ایک کہتا ہے شاہ رخ خان, اور ایک کہتا ہے سید شاہ رخ علی. میں کہ شاہ رخ صاحب ہے کیا آپ یار, یہ کلیئر کر دیں کیا ہے. نہیں چونکہ میرا تعلق ایک پرسنالٹی میں 3 کریکٹر ہیں. کیونکہ میرا اصل میں بچپن کالجنگ جو ساری کی ساری گوالمنڈی کا علاقہ ایسا ہے جہاں سارے امرتسری ہیں. چونکہ میرے فادر امرتسر خالصہ کالج کی فٹ بال ٹیم کے کیپٹن تھے, اور میرے دادا جی انجینئر تھے. وہاں پر کافی فیملی تھی ہماری امرتسر میں, جس طرح شاہد بھائی کا بھی سارا وہاں سے تعلق ہے. تو جب اس کے بعد یہ سب لوگ اکٹھے ہو کے لاہور میں گوالمنڈی, سارا علاقہ امرتسریوں کا ہے, گوالمنڈی, نسبت روڈ, لکشمی چوک, اسلامیہ کالج, یہ جتنی بھی گلیات ہیں نا سارے کی ساری, صحیح ہے, تو سب کے سب یہ امرتسر کے لوگ ہیں. بڑا پیار محبت ہے. تو اس زندہ دلانے لاہور جو ہے ایسے کہتے ہیں کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمے نہیں, کیونکہ وجہ تو ہے نا. اور وہ کہتے ہیں نا ہنڈا شہر لاہور سے میرے دل سے سی چلا ہے. ہاں نہیں, اور ویسے بھی ماشاءاللہ جو آپ نے دیکھا نہیں شاہ رخ کی بلڈ جو ہے یہ سینڈو والی ہے, یہ ماشاءاللہ پلوان. اور یہ میں کہہ رہا ہوں یہ جرمنی میں کیا کر رہا ہے, اس کو فلم انڈسٹری میں ہونا چاہیے. آپ نے I was a professional freestyle wrestler ایک زمانے میں, لیکن دیکھیں کہاں ریسلنگ, کہاں ہاکی بھی کھیلنا سے سر اسی دار فیملی بڑے سیلیبریشن سر, بلکہ میرے بیسٹ باڈیز ہیں انڈر ٹوڈے. یعنی صبح سب تو پہلے میسج ہونا آتا ہے. پھر میرے ٹیچرس ہیں جو ماشاءاللہ ہی واز دین لیٹر بیکم ڈی آئی جی لاہور ٹریفک پولیس, ان کی فاؤنڈیشن ہے الطاف قمر صاحب. از ون آف دا موسٹ اچھا ماشاءاللہ گیٹ آنیسٹ پرسن. پھر وہ نارکوٹکس بورڈ کے بھی چیئر بن رہے ہیں. اچھا اس طریقے سے یہ جو ہے ہمارے شاہ رخ بھائی کا اور شاہد بھائی کا یہ آج میرے گیسٹ ہیں یہاں پر. اور الحمدللہ یہ شاہ رخ بھائی جو ہیں تمام پچھلے دنوں سے جو بھی لاگ وغیرہ بنا رہے ہیں, تو ماشاءاللہ لوگ ان کو بہت زیادہ انوائٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ہیمبرگ کے اندر کوئی بھی اوکیزن وغیرہ ہوتا ہے, کسی قسم کی کوئی بھی فنکشن وغیرہ ہوتا ہے, لوگ شاہ رخ بھائی کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ولاگ بنائیں. تو ماشاءاللہ ان کے ولاگ جو ہیں کافی آگے بہت اچھے چل رہے ہیں. اور اپنا ظفر بھائی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا اور ہمیں موقع دیا بیٹھ کے گپ لگائیں, اور آپ کے ساتھ جو ہے آپ اور کھانا, اور بہن میری کا بہت شکریہ جی, انہوں نے بہت خیال کیا. اور انشاءاللہ ایسے ملاقات رہے گی اور آنے جانا رہے گا انشاءاللہ. اور بس میں کھانے میں تو میں شاید بھائی یہ کہنا چاہوں گا کہ دعوت شراز, اسی کو تو کہتے ہیں دعوت شراز کہتے ہیں. اور آپ نے 8 ڈشیں بنا کے سامنے رکھ دی اور ایک سے ایک مزیدار, بلکہ آپ دکھا بھی دے رکھے ہیں, جس کو میں ملتانی حلوہ کہہ کے کھا گیا ہوں. جی وہ شاہ رخ بھائی خود بھی ہنس رہے تھے. شاہی ٹکڑے کیا نام ہے اس میں سویٹ ڈش میں شاہی ٹکڑے تھے. تو بعد میں شاہ رخ بھائی پوچھنے کے لگے یہ ملتانی حلوہ کہاں سے لے کر آئے. پھر وہ شاہد بھائی نے کلیئر کی کہ یہ ملتانی حلوہ آپ نے پورا شاہی ٹکڑے کھانے کے بعد اس کو شاہی ٹکڑے کی وہ آپ نے وہ کر دی کہ شاہی ٹکڑے کو آپ نے ملتانی حلوہ بنا دیا. شاہ رخ بھائی اوپر کر لیجیے. جی تو شاہد بھائی بہت شکریہ آپ کا. آج یہ ہمارا پارٹ 1 تھا. اب انشاءاللہ جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. لے ناظرین ہم اس کو آج یہی بند کرتے ہیں, ون ڈے ود لیجنڈز. اور ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا, بہت شاندار کھانا کھایا. نذیر احمد بھائی کے گھر دعوت شراز ہو گئی, طرح طرح کے چپل کباب تھے یہاں پر.
کراچی بریانی تھی, اس کے علاوہ میرے خیال 2 طرح کے مٹن قورمہ اور کیا تھا مٹن چکن مٹن ماشاءاللہ جی بہت اچھا آپ پھر نے ہم نے کیا اس جی. کو اور حلوے کو یہ شاہی ٹکڑے کو میں نے ملتانی حلوہ سمجھ کے کھایا اور بہت زیادہ اچھی ہو گئی. تو انشاءاللہ ناظرین جلدی آپ سے ملاقات ہوگی آنے والے نئے بلاگ میں پارٹ 2 میں, اور پھر آپ کو ساتھ ساتھ ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, السلام علیکم.